أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، میں آپ کی توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں. آج سلسلے کی آخری اور کنکلوڈنگ اسپیچ ہے. سنامہ کلام میں آج کی حد تک جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، ملک اسی کے ہاتھ میں ہے، اقتدار اسی کا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. لیبلوکم، کیوں خلق کیا؟ یعنی ایک ہے پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ بابرکت ہے. دوسرا تعارف کہ ملک اسی کا ہے. پھر اس ملک اور قدرت کا اظہار کہ اس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا. آبجیکٹو کیا ہے اس پوری ایکسرسائز کا؟ کیوں اس نے موت اور حیات کے اس سسٹم کو کریٹ کیا؟ لیبلوکم، کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اور اس آزمائش میں کیا چیز ہے کہ جس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں حسن عمل کا ہدیہ لے کر پیش ہوتا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے، وہ جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے اس نے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ لے کر جا رہا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ساکت اور جامد نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہا ہے. جب سانس لے رہا ہے تو سانس لینا بھی ایک عمل ہے، اور اگر پانی پی رہا ہے تو وہ بھی عمل ہے، اور کھانا کھا رہا ہے تو وہ بھی عمل ہے. اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یعنی یہ تو ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے، اور جو وہ کر رہا ہے اس کا نام عمل ہے. وہ عمل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نماز پڑھنا بھی عمل ہے، چوری کرنا بھی عمل ہے. تو نماز پڑھنا یقیناً ایک ایسا عمل ہے جو مستحسن ہے، چوری کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ناپسندیدہ ہے. تو جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کو تو پہلے ہی خارج کر دیا گیا. لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جو انسان عمل کر رہا ہے اور اچھا عمل کر رہا ہے، تو بس وہ کثرت کی طرف متوجہ ہے یا اس کثرت کے ساتھ ساتھ وہ کوالٹی کی طرف بھی متوجہ ہے. لہٰذا یہاں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے. مفسرین نے اس پہ لکھا، علامہ محمد حسن طباطبائی نے بھی لکھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی لکھا، میزان میں انہوں نے، نمونہ میں انہوں نے، کہ پروردگار عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے پاس عمل کی کثرت ہے، بلکہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے پاس عمل کا حسن موجود ہے. کون اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، کون اس کے اندر حسن پیش کرتا ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں برادران عزیز عرض کروں کہ کثرت بھی پسندیدہ ہے اگر حسن کے ساتھ ہو، لیکن اگر یہ طے کرنا ہے کہ کم ہو اور حسین ہو، اور یہ طے کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کثیر ہو مگر اس کا حسن نہ ہو، تو پھر کیا زیادہ بہتر ہے؟ تو یہاں پر قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کم کے ساتھ حسن کو پیدا کر سکو تو یاد رکھو وہ کثرت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. اب اس کی مثالیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں برادران عزیز، اور خاص ایک مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لہذا فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، وہ چیز کے جو منیمم ریکوائرڈ ہے وہ سارے واجبات، یعنی اس میں کمی پسندیدہ نہیں ہو سکتی کسی بھی اعتبار سے. کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی 5 نمازیں ہیں تو میں ایک ہی نماز پڑھتا ہوں اور اس کو حسین بناتا ہوں، باقی 4 کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں چلے گا. اگر یہ کوئی پیغام یہاں سے لے کر چلا گیا تو مجھے توبہ کرنا پڑے گی. یہ نہیں، واجب تو وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو پروردگار عالم نے خود طے کر دی کہ اس سے کم قابل قبول نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے ہیں تو 29 میں سے میں 2 ہی رکھتا ہوں لیکن بڑے حسین روزے رکھوں گا اور 28 کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا.
یہ نہیں کہا جا رہا. جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب ایک انسان واجبات اور مستحبات کے درمیان ٹکراؤ محسوس کرے, کیا ہی اچھا ہے کہ واجب بھی ہو جائے اور اس کے اوپر مستحبات کو بھی وہ انجام دے. لیکن یاد رکھیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا کا نہج البلاغہ میں معرکۃ الآراء جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں لا قربۃ بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. یاد رکھنا نافلہ سے خدا کی قربت نہیں مل سکتی جب اس کی وجہ سے تمہارا واجب چھوٹ جائے. نافلہ سے قربت پروردگار ملے گی اور زیادہ ملے گی اگر ایک انسان واجب کی ادائیگی کے بعد نافلہ کے ذریعے سے, نافلہ کہتے ہی ایڈیشنل کو ہے, نافلہ کہتے ہی اضافے کو ہے, نافلہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اصل کے اوپر کچھ اور بڑھا کر پیش کیا جائے, تو یقیناً نافلہ کے ذریعے سے خدا کی قربت ملے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نافلہ تو انجام دے اور اس کے بعد پھر فرائض کو کمپرومائز کر دے, یہ نہیں چلے گا. اب آپ ذرا دیکھیے, ایک آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا, اگر کوانٹٹی ہی سب کچھ ہوتی, تو مجھے انصاف سے بتائیے نماز شب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 11. بڑی تاکید آئی نماز شب پڑھنے کی, بڑی تاکید آئی. پیغمبر اکرم پر تو وہ بھی واجب تھی, معصومین تو کبھی اس کو قضا کرتے ہی نہیں تھے. اور میں الحمدللہ مومنین میں بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو نماز شب بھی کبھی قضا نہیں کرتے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کہے کہ 11 رکعت نماز شب تو پڑھتا ہوں, فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ تو فجر کی 2 ہی تو ہیں اور نماز شب تو 11 رکعت ہے. تو آپ نے فقط عدد کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ وہ واجب تھی یہ مستحب تھا. تو یہ نہیں چلے گا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ 11 رکعت پڑھ لی تو 2 رکعت نہیں پڑھی تو کیا فرق پڑا, 2 ہی تو چھوڑی ہیں. اور یاد رکھیے برادران عزیز, یہ 2 ہی نہیں چھوڑی ہیں, ان 2 کو چھوڑ کر ایک واجب کو چھوڑ دیا. وہ 11 اگر چھوٹ جاتی ہیں تو انسان یقیناً سعادت سے محروم رہتا. لیکن یہ نہیں کہ انسان 11 کو پڑھے اور اس کاسٹ پر پڑھے کہ 11 پڑھنے کے بعد یہ 2 چھوڑ دے, یہ نہیں چلے گا. عجب آئیے, ایک اور صاحب وہ آئے اور کہنے لگے کہ رجب اور شعبان کے دونوں مہینوں کے میں نے روزے رکھے, اور بڑی تاکید آئی کہ انسان رجب کے روزے بھی رکھے, شعبان کے روزے بھی رکھے. تو انہوں نے کہا جناب 60 روزے ہو گئے, تو اب اگر ماہ رمضان کے 30 نہ بھی رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں برادر عزیز, وہ رجب اور شعبان کے آپ نے روزے رکھے, کیا کہنا, سبحان اللہ. بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان مستحب روزے رکھے, مگر یاد رکھیے کہ وہ 60 ہوں یا 600 ہوں, وہ مستحب ہے, یہ واجب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مستحب کے عدد کی کثرت کو ملاحظہ کر کے واجب کے کم عدد کو نظر انداز کر دے, یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثالیں بہت ساری بن سکتی ہیں, آپ جتنا اس کو پھیلانا چاہیں آپ پھیلاتے چلے جائیے. مگر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں. مجھے بتائیے اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا, عدد کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, مگر اگر عدد ہی سب کچھ ہوتا تو ضربت تو ایک ہی تھی. آپ نے غور فرمایا کہ اگر عدد ہی سب کچھ ہو تو ضربت تو ایک ہی ہے, مگر اس ایک کے ایک ہونے کے باوجود اس میں وزن کتنا پیدا ہو گیا, تو پیغمبر اکرم تول کر بتا رہے ہیں, کوئی اور نہیں, پیغمبر اکرم تول کر بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو ضربت ایک ہے, مگر اس ایک ضربت میں وزن اتنا زیادہ ہے کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اب اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ اس ایک کے ایک ہونے کے بعد اس میں اتنا وزن کیسے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یہ اس ہاتھ کا کمال ہے, یہ اس ہاتھ کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس ضربت میں اتنا وزن پیدا ہو گیا. آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہیں لکھا تھا اور بہت پیاری بات لکھی تھی, یہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے یہ تبصرہ یہ یاد رکھیے گا. دیکھیے برادران عزیز, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا, کیا شک ہے اس کے معجزہ ہونے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا اہم معجزہ تھا. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ معجزہ لے کر جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے سامنے پیش کرو.
یہ تمہاری حقانیت کا ثبوت بن جائے گا کہ تم خدا کے نبی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس عصا کو لے کر, اور اس عصا کی خاصیت کیا ہے کہ اسے ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے, اٹھا لیں تو پھر واپس عصا بن جاتا ہے. یہی ہے نا اس کی خاصیت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کئی مرتبہ کیے, عصا کو ڈالا, وہ اژدہا بن گیا, اٹھا لیا تو وہ پھر سے عصا بن گیا. یہ ثبوت تھا کہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے, خدا کی عطا خاص ہے کہ جو مجھے نبوت کے ثبوت کے اس بات کے لیے پیش کرنے کے لیے ایک معجزے کے طور پر دیا گیا, ایک بینہ ہے, ایک دلیل ہے, ایک گواہی ہے خدا کی طرف سے. بہت خوب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں, دریا کے اوپر اگر مار دیں تو دریا کے اندر راستے بن جاتے ہیں, 12 راستے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں کہ اگر پانی کی ضرورت ہو اور قوم پیاسی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر, ایک چٹان پر اگر اسے مارے تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. یہ عجیب ہے ویسے کہ دریا میں راستے بھی 12 بنتے ہیں اور چشمے بھی 12 ہی پھوٹتے ہیں. تو سمجھ میں آتا ہے کہ دریا میں غرق ہونے سے بچنا ہے تو بھی 12 راستوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور پیاس میں سیراب ہونا ہو تو بھی 12 چشموں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کچھ کر رہے ہیں اس سے, کہ اگر اسے مارتے ہیں, پھینکتے ہیں, زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اژدہا میں تبدیل ہو جاتا ہے, اٹھا لیتے ہیں پھر عصا بن جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر مارتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اگر چٹان پر مارتے ہیں تو 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑتے ہیں اور لوگ پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی مرتبہ یہ کام کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, وہ عصا کہاں ہے, وہ عصا کہاں ہے؟ تو عصا کے بارے میں ہے کہ عصا تو موجود تھا, اسے تو یادگار کے طور پر محفوظ رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مگر عصا تو موجود تھا. اور آج بھی بعض محققین اس بات کے بارے میں اصرار کرتے ہیں کہ ممکن ہے کسی جگہ وہ موجود ہو, تو اگر مل جائے تو آپ بھی اٹھائیے اور زمین پر ڈالیے, اگر اژدہا بن جائے تو میری ضمانت ہے. نہیں بنے گا. آپ بھی اگر کبھی کسی کو موقع ملے, یہود کے علماء ہی میں سے صحیح, اگر کسی کے لیے امکان ہو تو وہ ایک کام کرے, وہ عصا اٹھائے اور اسے زمین پر ڈالے, وہ اژدہا نہیں بنے گا. دریا پر ڈالے, راستے نہیں بنیں گے. چٹان پر مارے تو 12 چشمے کیا, ایک چشمہ بھی نہیں پھوٹے گا. تو یہ ہوا کیا؟ راہ خمینی نے بہت پیارا تبصرہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ صرف عصا کے ہونے سے کام نہیں چلے گا, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. آپ نے غور فرمایا کہ صرف عصا ہونا کافی نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. کہ بالکل اسی طرح سے ذوالفقار بھی کافی نہیں ہے, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. جس کے بعد اتنا وزن اس ضربت میں پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کہیں گے ضربت علی یوم الخندق, کہ علی کی ضربت اور ایک ضربت یوم الخندق, خندق کے دن, افضل من عبادت الثقلین, ثقلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واپس آئیے آیت کی طرف کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات, برکت اسی کے پاس ہے, ملک اسی کے پاس, وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. یہ جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی اس دنیا میں آ رہا ہے اور کسی کا انتقال اور ارتحال اور وفات ہو رہی ہے. کہ یہ پروردگار عالم نے نظام قائم کیا لیبلوکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون ہے کہ جو حسن عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر میں آپ کی توجہات چاہوں گا. آیت نے بتایا کہ دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے, یہ آیت نے ہمیں سمجھایا. دیکھیں اس دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا, اس تعلق کے بارے میں 3 بڑے نظریات پائے جاتے ہیں. ان تینوں نظریات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ 3 بڑے نظریات آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی ایک بہت عمدہ کتاب ہے جس کا نام ہے فلسفہ شہادت. ان کی تقریرات ہیں کہ جن کو کتابی شکل میں کمپائل کر دیا گیا. اردو ترجمہ بھی اس کا اویلیبل ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کا موجود ہے. اصل کتاب تو ظاہر فارسی میں ہے. اس کتاب میں ظاہر کہ شہادت کی فلسفی کو ڈسکس کرتے 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 ایک مقام پر انہوں نے اس بحث کو پیش کیا. بحث کیا ہے
کہ ہمارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم ہیں اس دنیا میں، یہ ایک واقعیت ہے. میں بھی اس دنیا میں ہوں، آپ بھی اس دنیا میں. تو جتنے افراد جیتے جاگتے اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے 3 نظریات پیش کیے. پہلا نظریہ کیا ہے؟ اس پہلے نظریے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی. وہ مثال ہے طوطے اور پنجرے کی. طوطا اور پنجرا. طوطا اگر پنجرے میں ہے تو آزاد فضاؤں میں پرواز نہیں کر رہا. تو اس طوطے کو جس طرح سے پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے، اسی طرح سے ہم کو دنیا میں ڈال دیا گیا. کہ یہ ایک نظریہ ہے، آپ کو اچھا لگے تو بھی اور برا لگے تو بھی. طوطے سے پوچھ کر تو پنجرے میں نہیں ڈالا تھا نا آپ نے. جس نے پنجرے میں کیج میں طوطے کو بند کیا تو کیا طوطے سے پہلے پوچھا؟ نہیں. تو طوطا پنجرے کے اندر اپنی مرضی کے خلاف، ہم اس دنیا میں ہیں اپنی مرضی کے خلاف. ہم سے کس نے پوچھا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے؟ تو جو تعلق طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے کا وہی تعلق انسان کا دنیا کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نظریہ اسلام اون کرتا ہے یا بائی کرتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک نظریہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ طوطے سے اگر آپ پوچھیں تو پنجرا کچھ نہیں، اس کا بس نہیں چلتا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اڑنا چاہتا ہے. آپ نے لے جا کر اس کو پنجرے کے اندر قید کر دیا تو وہ اپنی مرضی سے تو اس قید کو پسند نہیں کرتا، وہ تو باہر جانا چاہتا ہے. آپ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اب جب وہ اندر مقید ہے اس پنجرے کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس پنجرے سے وہ اڑنا چاہتا ہے. کیا اسلام اس نظریے کو بائی کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ جواب جی نہیں. اسلام کہتا ہے غلط، یہ فالٹی ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہارا وہ تعلق نہیں ہے دنیا کے ساتھ جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے. کیا بالکل ٹھیک. اگر یہ تعلق جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے تو ہم سے پوچھ کر تو ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا. کہا تم نے تو ایک وجہ شباہت ڈھونڈی، مگر پورے معاملے کو اسیس کرو اور تجزیہ کرو، انصاف سے بتاؤ. میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں. اگر یہ طوطا موقع ملے اور پنجرا توڑ دے اور اڑ جائے تو کیا اس کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی کنڈمنیشن اس طوطے کی ہو سکتی ہے کہ کیسا طوطا تھا، پنجرا توڑا اور چلا گیا؟ اس کی کوئی مذمت نہیں کی جائے گی. کہا جائے گا کہ ٹھیک تو ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس کو پنجرے میں رکھا گیا تھا، اس کو موقع ملا پھر سے اڑ گیا، تو اس کی مذمت کس بات کی؟ اگر ہمارا وہی تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ ہے تو خودکشی کو جائز ہونا چاہیے، پھر خودکشی کو حلال ہونا چاہیے، پھر سوسائڈ کمٹ کرنے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا چاہیے. کیا اسلام اس بات کو تائید کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے حرام ہے. کیا مطلب حرام ہے؟ ہماری مرضی کے خلاف یہاں رکھا گیا، ہم چلے گئے، اڑنے کا موقع ملا اڑ گئے. کہا آپ کو کس نے کہا کہ اس طرح سے خودکشی کرنے کے بعد آپ کو آزاد فضاؤں میں پرواز کا موقع ملے گا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کو کس نے گارنٹی دی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آزاد فضا ہے؟ اگر اس طرح سے آپ نے زندگی کی نعمت کی قدر نہ کی تو یقین جانیے کہ ایک پنجرے سے نکلیں گے اور زیادہ بڑے زندان کے اندر گرفتار عذاب ہو جائیں گے. وہ آزاد فضا نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں نے پہلے بھی یہ جملہ علامہ سید علی نقی صاحب کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا. یہ پھر موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے تکرارن اس جملے کو پیش کروں. وہ بہت اچھی بات کہتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ خودکشی کیا ہے؟ ایک میدان ہے زندگی کا، میدان حیات، جس میں جہاد کے لیے پروردگار نے بھیجا ہے. کہ میدان حیات سے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں کیا کر رہا ہے؟ وہ میدان حیات میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بجائے فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے. فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہے. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. کا بیماری شدید ہو گئی خودکشی کر لو، روزگار کا مسئلہ ہے خودکشی کر لو، اولاد کا مسئلہ ہے خودکشی کر لو. یہ کون سا حل ہے؟ یہ
کون سا حال ہے؟ جب مجاہد کے ماننے والے ہو، کرار کے ماننے والے ہو، غیر فرار کے ماننے والے ہو، تو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرو. کبھی میدان میں پیٹھ دکھانے والا بھی علی والا ہو سکتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ امتحان بہت سخت ہو گیا، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا. اگر آپ سے نہیں ہوتا پڑھائی چھوڑ دیجئے، زندگی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ استقامت دکھانے کی ضرورت ہے. علی والا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتا ہے، کبھی بھی پیٹ پھرانے والا کام علی والا نہیں کرتا. تو اب میں واپس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ پہلا نظریہ کہ بھئی جو طوطے کا پنجرے کے ساتھ تعلق ہے وہی ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اسلام کہتا ہے سوری، ہم ایگری نہیں کرتے. یہ آپ نے اپنے طور پر ایک چیز ڈیوائس تو کی ہے، لیکن یہ کہ یہ والی بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ ہو گئی پہلی بات، یہ پہلا نظریہ. اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ طوطے کے لیے پنجرا کچھ نہیں. دوسرا نظریہ اس کی نسبت دی ہے شہید مطہرین حکیم جالینوس کی طرف، گریک فلسفر، یونان کے فلسفی کی طرف. یہ بالکل پولرائزیشن ہے، یعنی بالکل ادر وے راؤنڈ. وہ ایک ایکسٹریم اور یہ دوسری ایکسٹریم. اس نظریے کا خلاصہ کیا تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، پنجرا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. یہ دوسری ایکسٹریم پر آ جائے گی. اس دوسری ایکسٹریم کے اوپر دنیا کے ساتھ تعلق کو بتایا گیا کہ دنیا مجھے عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ میں کسی قیمت پر بھی مرنا نہیں چاہتا. میں کسی قیمت پر بھی اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. کچھ بھی ہو جائے، I want to remain here at any cost. بیماریوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، بیڈ ریڈن ہو کر کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی میزریبل لائف ہو جائے، لیکن بہرحال اس قابل ترحم حالت کے اندر بھی میں جینا چاہتا ہوں، مرنا نہیں چاہتا ہوں. اس کے لیے انہوں نے جو مثال دی ذرا اس کو سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا پورا وجود، یہ جالینوس کی طرف نسبت دی انہوں نے، کہ اگر میرا پورا وجود خچر کے اندر اور صرف میرا چہرہ باہر ہو، یعنی ذرا اس مثال کے اوپر غور کیجئے گا، کتنی اذیتناک ایک کیفیت بتائی جا رہی کہ میرا پورا وجود خچر کے اندر ہو، میول، اور صرف میرا چہرہ باہر ہو، اور وہ اس لیے ہو کہ میں بریتھ کر سکوں، سانس لے سکوں. اور اگر اس طرح سے بھی مجھے جینے کا موقع ملے تو میں اس دنیا میں جینا چاہوں گا، مرنا پسند نہیں کروں گا. پہلا نظریہ طوطے کا جو پنجرے سے تعلق ہے وہ ہمارا دنیا سے تعلق ہے، مطلب دنیا کچھ نہیں. یہ دوسرا نظریہ کہ میں جینا چاہتا ہوں، کسی بھی قیمت پر جینا چاہتا ہوں، میرا پورا وجود خچر میں، صرف منہ باہر ہے سانس لینے کے لیے. اس طرح سے بھی مجھے اگر زندہ رہنے کا موقع ملے میں جینا چاہتا ہوں. اس نظریے کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا سب کچھ ہے. وہ پہلا نظریہ، دنیا کچھ نہیں. یہ دوسرا نظریہ، دنیا سب کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے موت کو فنا سمجھ لیا. اس پر کل بات بھی ہوئی تھی. اس نے موت کو فنا سمجھ لیا کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ ختم. تو میں فنا کو پسند نہیں کرتا، میں بقا کو پسند کرتا ہوں. اور جب میں بقا کو پسند کرتا ہوں تو موت فنا کا نام ہے. جب موت فنا کا نام ہے تو میں فنا نہیں ہونا چاہتا، تو میں جینا چاہتا ہوں ایٹ اینی کاسٹ. میں باقی رہنا چاہتا ہوں کسی بھی قیمت پر. آپ نے غور فرمایا؟ یہ پولرائزیشن. پہلا نظریہ دنیا کچھ نہیں ہے، دوسرا نظریہ دنیا سب کچھ ہے. اسلام کہتا ہے یہ بھی غلط وہ بھی غلط. کہ نہ ہم اس کو بائی کرتے ہیں نہ ہم اس کو بائی کرتے ہیں، نہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں نہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نہ ہم اس کو اون کرتے ہیں نہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر دنیا کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کس تعلق کے ساتھ جی رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے جو کانسیپٹ قرآن مجید کے اندر دیا، پیغمبر اکرم نے جو کچھ دیا، مولا کائنات نے جو کچھ بتایا اور سمجھایا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ان دونوں نظریات کے بین بین. اور وہ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، غلط. یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے، غلط. کہ پھر کیا ہے؟ کہ دنیا کچھ ہے جس سے تمہیں آخرت کے لیے بہت کچھ کمانا ہے. دنیا کچھ ہے اور اس کچھ کے ذریعے سے تمہیں آخرت کے لیے بہت کچھ کمانا ہے، بنانا ہے. کہ یہ کیپٹل ہے. اب اس کے لیے ذرا سنیے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب کے حافظے میں موجود ہوگی. الدنیا
مزرعۃ الآخرہ. کہ دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی ہے. کہ کیا مطلب؟ آخرت کی کھیتی ہے. کہ کسان کو دیکھتے ہو، جب کسان جاتا ہے کھیت میں، شہری زندگی گزارنے والا کبھی بھی کسان کی محنت کو پہلے مرحلے میں اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. جب تک سفر نہیں کیا تھا اور کراچی سے باہر نہیں نکلے تھے، تو کراچی میں یا شہری زندگی میں انڈسٹریل سٹی کے اندر کیا ہوگا؟ تو کراچی خود اتنا بڑا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اگر جانا ہو تو 1 گھنٹہ تو نہ کافی ہے. اگر میں اپنے گھر سے جاؤں اسٹیل ٹاؤن تو شاید وہاں تک پہنچنے کے لیے، گلشن حدید پہنچنے کے لیے شاید 1.5 گھنٹہ، پونا 2 گھنٹے لگ جائیں. تو شہر کراچی اتنا بڑا ہے تو اس میں کھیت کہاں آئے گا؟ کسان کہاں نظر آئے گا؟ تو کسان کے بارے میں تو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے کتابوں کے اندر. یہ یوٹیوب جب نہیں آیا تھا تب کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کتابوں کے اندر. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شہری زندگی میں نہیں سمجھی جا سکتی. اگر کسی نے شہری زندگی ہی گزاری ہے اور بچے سے آپ پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ آٹا کہاں بنتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کے ذہن میں گندم آئے گی بھی نہیں. وہ کہے گا اسٹور میں ملتا ہے، تو وہی بنتا ہوگا. پہلے تو وہ کہے گا کچن میں بنتا ہے، اس لیے کہ اماں وہیں پہ روٹی بناتی ہیں. پھر اور اگر پیچھے جائے تو وہ ڈبے تک چلا جائے گا کہ جہاں سے آٹا نکلتا ہے. پھر اس کے بعد مزید اور تحقیق کرے تو وہ کہاں تک چلا جائے گا؟ راشن والے کی دکان تک، کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں سے آتا ہوگا. اس سے پیچھے کیا معاملہ ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ آٹا یہاں تک کیسے پہنچتا ہے، کس پروسیس سے ہو کر. وہ چکی بھی نہیں جانتا. تو چکی تک پہنچ گیا تو یہ دانا کہاں سے آتا ہے نہیں معلوم. اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا اس مثال پر غور کیجئے گا کہ بھائی ہم لوگ شہری زندگی گزارنے والے پہنچ گئے کسی کھیت میں. گاؤں دیہات والوں کو بیچاروں کو علم تو کچھ ہوتا نہیں، سب جاہل ہوتے ہیں. معاذ اللہ سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گاؤں دیہات کے ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائیں، تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات بتائیے کہ وہ گئے کھیت کے اندر. گاؤں دیہات کے افراد ہیں، کسان ہیں، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، جاہل ہوتے ہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ اچھا والا کھیت تھا، زمین تھی، اس کو کھودنا شروع کر دیا. غور کیجیے گا اس مثال پر. اچھا بھلا کھیت تھا، زمین تھی، اس کو کھودنا شروع کر دیا. جاہل ہے، پتا تو اس کو کچھ ہے نہیں، تو اس نے کھودنا شروع کر دیا. ہم نے اس کو روکا بھی، اے بے وقوف، اے احمق، اے جاہل، کیا کر رہا ہے؟ اچھی بھلی زمین ہے، اس کو کیوں کھود رہا؟ پہلے کھود دیا، خراب کر دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اچھے خاصے صاف بیج اس کے ہاتھ میں موجود تھے، اس نے ان بیجوں کو ان مٹی کے اوپر پھیلا دیا. گدلے ہو گئے، خراب ہو گئے. پھر میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ کیا کر رہے ہو، یہ بیج تم نے خراب کر دیا. وہ کہا بابو جی خاموش رہیے، مجھے میرا کام کرنے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے صاحب. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اتنا کافی نہیں تھا، کیچڑ بنا دیا، پانی ڈال دیا اس کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیے، پہلے زمین خراب کی، پھر بیج خراب کیے، اتنے پر بس نہیں کیا، اور اس کے بعد اسے کیچڑ بنا دیا، پانی ڈال دیا اس کے اوپر. اور پھر پانی ڈالنے کے بعد بیوقوفوں کی طرح سے اس کے اوپر ہل چلانا شروع کر دیا. یہ اتنا گند جو کیا ہے یہ کافی نہیں تھا، ہل چلانا شروع کر دیا. اچھا میں کہا کچھ سمجھ میں آئے گا، 1 دن 2 دن 3 دن وہ اسی طریقے سے کیے جا رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہیں عقل وقل نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، جاہل آدمی ہو، کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اس نے کہا بابو جی آپ کو معلوم نہیں ہے، جو آپ کے گھر پر آٹا آتا ہے نا، وہ گندم یہاں پر بنتا ہے. تو ہم نے کہا کب بنے گا؟ کہا وقت لگے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کہا کہ ہم تو اس طریقے سے نہیں مانیں گے، ہم تو مائکرو ویو اوون کے عادی ہیں کہ بس ڈالو اندر اور 1 سیکنڈ کے اندر 10 سیکنڈ کے اندر وہ گرم ہو کر باہر نکلے. کہا پھر وہ ویسا ہی گرم ہوگا جیسا آپ کھاتے ہیں، یہاں پر تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. میں نے کہا کتنا صبر؟ کہا کبھی کبھی ہفتوں مہینوں صبر کرنا پڑے گا. جو چیز اگا رہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، محنت پہلے ہوگی، نتیجہ بعد میں ملے گا. تو یہ کسان یہ ساری محنت کیوں کر رہا ہے؟ یہ کسان اپنا پسینہ کیوں بہا رہا ہے؟ یہ کسان اپنی انرجی کیوں لگا رہا ہے؟ یہ ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں ایک اچھے دن کی امید پر. اگر اس ایک اچھے دن کا اعتبار ختم ہو جائے تو اس محنت کی کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز باقی نہیں رہتا. یہ ساری زحمت، یہ ساری محنت جو دنوں، ہفتوں، مہینوں پر محیط ہے، یہ ہو رہی ہے ایک اچھے دن کے انتظار پر. اس انتظار میں اگر اعتبار ہے تو یہ ساری محنت ہوگی.
اگر اعتبار نہ ہو تو انتظار بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا برادران عزیز, اب اس کو اعتبار ہے, وہ انتظار کر رہا اور اس دوران دیکھ بھال کر رہا. پہلے اس نے کھیت کو تیار کیا, بیج ڈالے, اس کے اوپر اس نے پانی ڈالا, ہل چلایا, لک آفٹر کر رہا ہے, سورج کی روشنی بھی اس کو مل رہی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اچھے دن کے انتظار میں. وہ دن آ گیا, اور جب وہ دن آیا تو پھر کیا ہوا؟ زمین کا سخت سینہ چاک ہوا, وہ سخت جگر, اس کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہوئی, کوپل برآمد ہوئی. وہ نرم و نازک کوپل کہ جو اتنی کمزور ہے کہ قطرہ شبنم کے بار کو برداشت نہ کر سکے, اس کے اندر کتنی طاقت آ گئی؟ اتنی طاقت آ گئی کہ زمین کے سخت جگر کو چاک کر کے وہ باہر آ گئی اور جھومنا شروع کر دیا. علامہ سعید علی نقوی صاحب کا جملہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی نازک کوپل اتنی طاقتور کیسے ہو گئی؟ تو اگر کوئی اس کوپل سے سوال کرے کہ تو اتنی نازک اور اتنی طاقتور کیسے ہو گئی, تو وہ جواب یہی دے گی کہ یہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں زمین کے سخت جگر میں شگاف ڈال سکوں, یہ خدائی طاقت ہے کہ جو میرے اندر آئی تو میں نے شگاف ڈال دیا. تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ہاتھ میں اگر خدا کی قدرت آ جائے تو وہ ید اللہ بن کر خیبر کے در کے اندر ڈر آئے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. Now back to the point. آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز, اس نے یہ ساری محنت کی اس اچھے دن کے انتظار میں, اور وہ دن آ گیا. جب وہ دن آیا تو اس کے چہرے کی خوشی دیدنی ہے, واقعاً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ جتنے افراد بھی اس کی مذمت کر رہے تھے کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, یہ جاہل ہے, اس کو کیا معلوم, وہ اگر موجود ہو تو پچھتائیں گے. وہ کہیں گے کہ واقعی اس نے اپنا وقت صحیح استعمال کیا. اگر کوئی شارٹ سائٹڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ نتیجہ فوراً آئے گا تبھی میں قبول کروں گا, تو یقین جانیے اس کو یہ محنت سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب پیغمبر اکرم کے اس جملے کو ذرا اینالائز کریں اور ایسیس کریں. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں الدنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا مطلب؟ کھیت میں محنت پہلے ہوتی ہے, فصل بعد میں اگتی ہے. اس اچھے دن کی امید میں ساری محنت کی جاتی ہے. اگر کسان کو اعتبار نہ ہو تو وہ کھیت میں محنت نہیں کرے گا, اور اگر مومن کو قیامت کے دن کا یقین نہ ہو تو وہ اس دنیا کے کھیت میں ہل نہیں چلائے گا. جس طرح سے اس کسان کی مذمت کرنے والا, شہری زندگی گزارنے والا اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھ رہا تھا, بٹ ہی کوڈ ناٹ کمپریہینڈ کہ جو اس کے پیچھے پوری فلسفی موجود ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. بالکل اسی طریقے سے اگر آج کوئی ایتھیسٹ ہے تو اس کو فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ کہے گا سوتے رہو, مزے کرو, یہ کیا صبح اٹھ کر اپنی نیند خراب کر رہے ہو. اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو منکر خدا ہے اسے کیسے سمجھ میں آئے گا. اگر کوئی شخص عزاداری کر رہا اور کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کس چیز کا نام ہے اور رضا فاطمہ زہرا کیا ہے, اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ نہیں پہچان سکتا کہ یا حسین کہنے میں کیا لطف ہے. وہ نہیں سمجھ سکتا کہ لذت ماتم کس چیز کا نام ہے. وہ سینوں پر پڑنے والے ہاتھوں کی آواز سے وحشت زدہ ہو سکتا ہے مگر ماتم کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا. یہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کا میں نے ذکر کیا, انہوں نے اپنی ایک اور کتاب کے اندر یہ بات کہی. دیکھیں امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ صاحب الدنیا, تعریف کرتے ہوئے کہ صاحب الدنیا بابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی, کہ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں سانس لینے والے کہ جن کے جسم یہاں پر ہے مگر روح ملائے اعلی سے اس طرح سے ملحق ہو چکی ہے کہ لذت کے پیمانے تبدیل ہو گئے. اس بات کو سمجھانے کے لیے شہید نے بات کہی, اور کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عام انسان سے یہ کہو کہ ایک جگہ پر ماتم ہو رہا ہے, آنسو بہائیں گے, چلو میرے ساتھ چلو, وہ کبھی نہیں چلے گا, وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. لیکن اگر کسی مومن سے کہو, اسے کہو آزا خانے کے اندر شب بیداری کا پروگرام ہے, چلو وہاں پر چل کر مصائب کا ذکر بھی سنیں گے, آنسو بھی بہائیں گے اور حسین کے نام پر ماتم بھی کریں گے, تو آپ ذرا دیکھیے بات ہو رہی ہے رونے کی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی, تبسم آ جائے گا. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جانتا ہے
کہ یہاں پر اس زحمت کے نتیجے میں جو برکت حاصل ہوگی وہ اپنی جگہ، جو نفس کو اطمینان ملے گا وہ اپنی جگہ، اور آخرت میں جو رضائے سیدہ کی سند ملے گی وہ اپنی جگہ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ ہر چیز اگر انسان یہ کہے کہ نہیں صاحب کریڈٹ نہیں، سب کچھ مجھے کیش چاہیے، تو میں نے کہیں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہی نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ نیکی کا کام ابھی انجام دے اور ابھی ہی اس کا ریوارڈ اور ثواب فوراً مل جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہونے لگے تو پھر امتحان ختم، لِیَبْلُوَکُمْ تو پھر ختم ہو گیا. وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، آزمائش ختم. اگر ثواب فوراً ملنے لگے برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے تو پھر امتحان کس چیز کا نام ہے؟ پھر تو امتحان ہے ہی نہیں. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنے افراد آزاداری میں آئیں وہ گھر جائیں اور تکیہ اٹھائیں اور اس کے نیچے سے $100 نکل آئے. تو میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کرتا ہوں کہ پورا اسلام آباد کل مجلس میں موجود ہوگا. اگر فوراً اس طرح سے ریوارڈ اور ثواب ملنے لگے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ گھر پر گئے، جماعت نماز پڑھ کر آپ گھر پر گئے اور آپ نے تکیہ اٹھایا اور اس میں آپ نے دیکھا $100 پڑے ہوئے، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ پھر جماعت نماز کوئی چھوڑے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. پروردگار عالم نے نہ عذاب میں جلدی کی ہے نہ ثواب میں جلدی کی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو خود قرآن مجید کے اندر سورہ یونس میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی، کہ انصاف سے بتاؤ جو تم ثواب کی اتنی جلدی مچاتے ہو، اگر تمہاری غلطیوں پر عذاب بھی اتنی ہی جلدی آنے لگے تو کوئی بچے گا؟ انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر پروردگار عالم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ فوراً ثواب فوراً ثواب فوراً ثواب. تو غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، گناہ بھی تو ہو جاتے ہیں، تو اس گناہ کے بعد عذاب بھی اتنی ہی جلدی آ جائے تو کون بچے گا معصوم کے سوا؟ غور فرمایا آپ نے؟ انور مسعود صاحب کا شعر مجھے یاد آیا، معروف شاعر تو مزاحیہ شاعری فرمایا کرتے ہیں اور بڑی معیاری مزاحیہ شاعری. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک شعر کے ذریعے سے اس کانسیپٹ کو سمجھایا تھا کہ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، دعا ہے کہ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. مگر کیا اس طریقے سے ہوتا ہے؟ جو دنیا کے ساتھ آخرت کا اور انسان کا اس دنیا اور آخرت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح کسان کھیت میں محنت کرتا ہے ایک اچھے دن کی امید پر، اسی طرح سے دنیا کے کھیت میں ہل چلاؤ اور فصل کو حاصل کرنے کے لیے قیامت کا انتظار کرو، وہاں پر وہ فصل ملے گی. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے پروردگار کی طرف سے انڈر رائٹنگ گارنٹی. یہ قرآن مجید میں کم سے کم 2 مقامات پر آیا ہے کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم اپنے نفس کی بھلائی کے لیے آگے بھیج رہے ہو، ہل چلا رہے ہو تو فصل کہیں تو اگ رہی ہے نا. ما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم خیر آگے بھیج رہے ہو مطمئن ہو جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تجدوہ عند اللہ، تم اپنے خدا کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے. اوور لک کچھ بھی نہیں ہوگا، اگنور کچھ بھی نہیں ہوگا. تاریکی میں تنہائی میں کی جانے والی نیکی بھی اس کے ریکارڈ میں محفوظ ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز. آپ عام طور پہ جب پروموشن ہوتا ہے، انکریمنٹ ہوتا ہے، تو دیکھیں گے بہت سارے چہرے کھلے ہوتے ہیں، بعض چہرے لٹکے ہوئے ہو. تو ہوتا کیا ہے؟ وہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ACR جو امیڈیٹ باس نے بنا کر دی تھی کہ کیسا پرفارم کیا انہوں نے، تو یہ امیدوار تھے کہ اچھا ہی لکھا ہوگا، اور کچھ ایسا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے انکریمنٹ اتنا نہیں ہوا کہ جتنا یہ ایکسپیکٹ کر رہے، پروموشن نہیں ہوا جس کی ان کو توقع تھی. تو اب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سو رہے تھے یہ جب ہم محنت کر رہے تھے. اوور ٹائم ہم کریں، زحمت ہم اٹھائیں، 2 کا کام ہم کریں، 10 کا کام ہم کریں. پتہ نہیں ACR کے اندر کون سا تعویذ لکھ کر بھیج دیا کہ اس کے بعد انکریمنٹ بھی نہیں ہوا، پروموشن بھی نہیں ہوا.
یہ آپ شکوے شکایت عام طور پر سنتے ہیں، انسانی نفسیات بھی ہے اور کبھی حقیقت بھی ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے تمہارا امیڈیٹ باس تمہاری پرفارمنس سے غافل ہو جائے، مگر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا حقیقی باس ہے نا، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کرو گے مطمئن رہو کہ وہ کبھی غافل نہیں ہونے والا. ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم اپنے نفس کی بھلائی کے لیے آگے بھیجتے ہو تم اسے وہاں پر موجود پاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کو وہاں پر موجود نہ پاؤ، یہ نہیں ہوگا. ہاں اگر انسان مثال کے طور پہ کبھی ریاکاری کے ذریعے سے خود ہی اس کے اوپر خود کچھ بم دھماکہ کر دے تو پھر خدا سے شکوہ نہ کرے، اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان خود ہی اس کو ضائع کر دے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ قرآن مجید ہی کے اندر ہے کہ خدا تو کچھ بھی نظر انداز نہیں کرے گا. تم خود اپنے طور پر دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ جو صدقہ تم نے خدا کی راہ میں دیا تھا اس کو احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر انویلڈ مت کر دینا، اسے باطل مت کر دینا. لا تبطلوا، ایسا نہ ہو. دیا تم نے صدقہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. تو پھر اس جملے کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کہاں پڑھ سکتے تھے؟ ہم نہ ہوتے تو تم کہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے تھے؟ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ خدا کے لیے. تو پھر جتا کیوں رہے ہیں؟ کون سا گڈ پرپز اچیو ہو رہا ہے اس تانے کے ذریعے سے؟ یا تو ہم یہ کہیں نا کہ کچھ تو حاصل کیا، کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. اسی چیز کو خداوند متعال نے کہا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ یاد رکھنا اگر کوئی سائل آتا ہے اور تم اچھی بات کر کے اور اس کی کڑوی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کو ٹال دو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کو دینے کے بعد اس کو اذیت پہنچاؤ. یہ مت کرو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ تم جو بھی آگے بھیجو گے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ زلزال کی بہت مشہور آیت ہے کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرتا ہے اسے وہاں پر دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کا کام انجام دیتا ہے تو اس کو بھی وہاں پر وہ دیکھے گا. اگر اس نے اپنے اس نیکی کو خودکش بمبار بن کے انویلڈ کر دیا تو پھر خدا سے شکایت نہ کرے. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اس وجہ سے کہ عمل بھی اسی نے بھیجا تھا، بم بھی اسی نے بھیجا تھا، برباد کرنے کے لیے بم بھی اسی نے بھیجا تھا، ڈائنامائٹ بھی اسی نے بھیجا تھا. تو اس کی نیکی کی جو عمارت ہے اس کو ڈائنامائٹ لگا کر گرانے والا بھی یہ خود ہی ہے، لہذا پھر خدا سے شکوہ نہ کرے. اور دوسری طرف اب آئیے کہ اگر کوئی واقعاً گناہگار بھی ہے اور توبہ کر لے تو آیت کیا تھی کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر برا کام بھی کیا اس کو بھی دیکھے گا. مگر ذرا غور فرمائیے اب یہ دوسرا اینگل کہ برا کیا، گناہ کا کام ہو گیا لیکن توبہ کر لی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ تو حدیث ہے. آیت بھی سن لیجئے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے جہاں پروردگار فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ کہ جو توبہ کر لے، تجدید ایمان کرے، عمل صالح کو انجام دے. توبہ کرے یعنی پلٹ کر واپس آ جائے، تجدید ایمان کرے، خدا پر توکل، بھروسہ، یقین، عمل عملا صالحا، اور اب نیک اعمال انجام دینا شروع کر دے تو پھر ہوگا کیا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ان کے نامہ اعمال میں یہ تبدیلی کر دے گا کہ جہاں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے ان کو کھرچ کر مٹا دے گا اور ان کی جگہ پر بھی نیکیوں کو تحریر کر دے گا. اب برادران عزیز واقعاً ان اینگلز سے اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ کیا ہے، کہ اس دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو کسان کا کھیت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کی جو تعبیر ہوئی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا متجر اولیاء اللہ، اولیاء خدا کے لیے یہ دنیا کاروبار کرنے کی جگہ ہے. یہ مولا کی بڑی بلیغ اور بڑی حسین تعبیر. مولا نے کسی کو دیکھا کہ جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا تو امیر المومنین نے اس کو مخاطب کر کے کہا ایھا الزام الدنیا،
اے دنیا کی مذمت کرنے والے، انصاف سے بتا کہ تجھے حق ہے کہ تو دنیا کی مذمت کرے یا دنیا کو حق ہے کہ وہ تیری مذمت کرے؟ کہ دنیا نے اپنا معاملہ تجھ سے چھپایا نہیں تھا، دنیا نے اپنا معاملہ تیرے لیے بالکل آشکار کر دیا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا نے دھوکہ دے دیا، دنیا نے دھوکہ دے دیا، دنیا نے فریب دے دیا. کہاں دھوکہ دیا؟ دھوکہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کیا جائے. دھوکہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کیا جائے. یعنی فرض کیجئے، ایک مرتبہ پھر آج آغا مطہری کا ذکر بہت زیادہ ہوا، انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر کہیں پر گڑھا موجود ہو، جو ٹریپ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ کسی کو گرانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ دھوکہ دینا ہے. تو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گڑھے کو کھلا رکھا جاتا ہے، گڑھے کے اوپر خس و خاشاک کو بچھا دیا جاتا ہے، تاکہ دور سے آنے والا جب دیکھے تو اس کو کیا نظر آئے؟ وہ سمجھے کہ یہ ہموار زمین ہے. وہ جب خس و خاشاک کو دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ ہموار زمین ہے. اب جب اس نے پیر رکھا تو وہ گر گیا. اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. آغا مطہری فرماتے ہیں کہ مگر فرض کیجئے کہ الٹا ہو جائے، کوئی خس و خاشاک نہیں، گڑھا موجود ہے، دکھ رہا ہے، یہ صاحب خود ہی نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ گڑھا موجود ہو، انسان چل بھی رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو؟ موبائل فون کان سے لگائیے. آوازوں میں اس طرح سے انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود دیکھ نہیں رہا کہ آگے کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی خس و خاشاک نہیں ہے، گڑھا موجود ہے کھلا ہوا، اور ان کا پیر گیا اور وہ گر گئے. جب گر گئے تو اندر سے چلانا شروع کیا، ارے کس نے مجھے گرا دیا؟ ارے کسی نے نہیں گرایا، اے احمق تو نے خود اپنے آپ کو گرایا، کسی نے نہیں گرایا. یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین سمجھا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انصاف سے بتاؤ کہ تمہیں حق ہے کہ تم دنیا کی مذمت کرو یا دنیا کو حق ہے کہ وہ تمہاری مذمت کرے؟ اس نے اپنا معاملہ کب تم سے چھپایا تھا؟ دھوکہ دنیا نے کب دیا؟ دھوکہ تو اس صورت میں ہوتا نا کہ دنیا نے اپنے معاملے کو چھپا کر رکھا ہوتا. اس نے چھپایا کب ہے؟ کیا تم نے اپنے پیاروں کے جنازے خود اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھائے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے بیماروں کو دیکھا، ان کی دوا کا انتظام کرنے کی کوشش کی؟ یہی تمہیں کرنا چاہیے تھا. مگر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا، آخری وقت، کہ جس کے بعد اس نے دم توڑ دیا. تو کیا اس آئینے میں دنیا نے تمہیں تمہارا مستقبل نہیں دکھا دیا؟ اب اس کے بعد اگر تم کہو دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا نے کب دھوکہ دیا؟ دنیا نے کھلا ہوا گڑھا تمہارے سامنے رکھا ہے. جو جوان ہے وہ بزرگوں کے سفید بالوں میں اپنے مستقبل کو دیکھ لیں. جو صحت مند ہے وہ خمیدہ کمر میں جو کسی بزرگ کی اسے دکھائی دے، وہ اپنے مستقبل کو دیکھ لیں. جن چہروں پر ابھی کوئی کسی قسم کی رنکل نظر نہیں آتی، وہ کسی بزرگ کے چہرے کو دیکھے اور جھریاں جو نظر آتی ہے اس میں آئینے میں اپنا مستقبل دیکھ لیں. کب دنیا نے اپنا معاملہ چھپایا ہے؟ برادران عزیز، یہ امیر المومنین کی تعبیرات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے پیاروں کے لاشیں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا؟ دنیا نے تمہیں تمہارا مستقبل بتا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ تم دیکھنا نہیں چاہتے، اور پھر جب وہ مشکل آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ دنیا نے دھوکہ دیا. یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں کبھی نہیں کہتا، یہی سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے نوجوان دوستوں کو، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں، آپ وقت سے پہلے بیمار ہو جائیں، آپ وقت سے پہلے فوت ہو جائیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا. ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نے صحت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کرے، اپنی غذا کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے. اگر خدا نے زندگی دی ہے اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرے. لیکن بحث صرف اتنی ہے کہ یہ حفاظت طول عمر کا نتیجہ تو بن سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے. نہ، یہ نہیں ہونے والا. آپ اپنی زندگی کو مکمل کریں، آپ اپنی زندگی کو پرولونگ کریں. یہ زندگی لمبی ہونی چاہیے. کیوں؟ جب کھیت میں زیادہ کام کریں گے تو زیادہ فصل ملے گی. جب مولا کہہ رہے ہیں کہ مت جرا اولیاء اللہ، اولیاء خدا کے کاروبار کرنے کی جگہ ہے، تو دکان پر زیادہ بیٹھیں گے تو زیادہ منافع ملے گا. زندگی زیادہ ہو آخرت کے زیادہ منافع کے لیے، ایسی زندگی پسندیدہ ہے. اگر کسی کو کاروبار کرنا آتا ہے تو وہ کاروبار کرے. یہی چیز چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی.
چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کے اندر یہ دعا تعلیم کی ہے کہ خدا کو یوں پکارو کہ اے پروردگار اگر میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہے تو اس زندگی کو طولانی کر دے، اور اگر میری زندگی تیری نافرمانی میں گزر رہی ہے تو اس کو مختصر کر دے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ کیا مانگنا چاہیے دعا، زندگی کے طولانی ہونے کی یا زندگی کے جلد خواہش ختم ہونے کی؟ نہیں، دعا یہ مانگو مالک طول عمر دے اطاعت پروردگار کے ساتھ، زندگی طولانی ہو تاکہ تیری اطاعت زیادہ سے زیادہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھی جا سکے، زیادہ سے زیادہ سوشل ورک کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جا سکے، زیادہ سے زیادہ ماتم کیا جا سکے۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، اور اگر ایک انسان کوالٹی عمل صالح اس کی طرف نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عمل تو وہ بھی تھا جو ہرملہ نے کیا تھا، ایک برا عمل، کسی سے حق کے حیات کو چھین لینا، جینے کا حق چھین لینا، اور پھر کسی معصوم سے جینے کا حق چھین لینا۔ ہمارے محترم شب بیداری کے منتظمین نے یہ خواہش کی کہ آج کی اس مجلس میں ننھے مجاہد کا ذکر کیا جائے، اور میں بھی پسند کروں گا کہ اس ششماہے کا ذکر ہو کہ جس کو یاد کر کے سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ کل خولی کے تعلق سے میں نے جناب مختار کا ذکر کیا تھا۔ جناب مختار کا احسان ہے آل محمد کے ماننے والوں پر کہ انہوں نے ایک ایک کر کے قاتلان حسین کو گرفتار کیا اور انہیں تحقیق کیا، انتقام لیا جناب مختار نے ہرملہ سے بھی، مگر کس طرح سے اور کس پس منظر میں؟ کوفے کا رہنے والا سید سجاد سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ جب ملاقات ہوئی رسمی گفتگو کے بعد سید سجاد نے پوچھا کہ بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا مولا کوفے کا کیا حال بتاؤں، مختار کی حکومت ہے، آل محمد کے دشمنوں کے لیے زندگی تنگ ہے، مختار ایک ایک قاتل کو گرفتار کرتے ہیں، اعتراف جرم کرواتے ہیں اور پھر اسے قتل کرتے ہیں۔ تو سید سجاد نے جب یہ بات سنی تو اپنا چہرہ جھکا لیا، پھر اپنے سر کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا، ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا؟ یہ شخص جواب دینے کے بجائے ایک سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے قاتل کے بارے میں۔ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر صرف اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گیا، ہم اس ننھے مجاہد کے خون کو بھی نہیں بھول سکتے اور اس کے قاتل کو بھی معاف نہیں کر سکتے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مولا اب تک ہرملہ تو نہیں پکڑا گیا، بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بد دعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بد دعا دی۔ یہ شخص سن رہا تھا کہ سید سجاد کے کیا جذبات ہیں، کیا کیفیت ہے، اور واپس پلٹ کر کوفہ آ گیا، اور جب کوفہ آیا تو جناب مختار کا دربار سجا ہوا تھا، وہ وہاں پر پہنچا، اسے دیکھا کہ جناب مختار تشریف فرمائے اور ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا بے اختیار کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جو تکبیر کا لگانے کا انداز ہے، اللہ اکبر نعرہ لگایا۔ جناب مختار نے اس کو دیکھا اور کہا خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے کہا امیر میں کیا بتاؤں، میں مدینہ گیا ہوا تھا، بس ابھی مدینہ ہی سے واپس آیا ہوں،
وہاں پر میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی, آپ کے بارے میں پوچھا, میں نے بتایا قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں, تہ تیگ کرتے ہیں. تو ایک ہی شخص کے بارے میں سید سجاد نے پوچھا اور وہ یہ تھا, ہرملہ. اور جب میں نے کہا کہ نہیں اب تک یہ تو نہیں پکڑا گیا, تو سید سجاد نے بددعا دی. یہاں آیا ہوں تو اس کو میں نے گرفتار دیکھا, میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار میں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مختار کہتے ہیں, ہرملہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. ہرملہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا, امیر جو سزا دینا چاہتا ہے دے دے, مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا. کہا نہیں تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ مختار میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے, صرف 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے. اب مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر چلایا. کہا امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کے امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کے خیموں کی طرف جا رہے تھے. 30,000 کا لشکر عباس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا, غازی کے بازو قلم ہو چکے تھے, مگر عباس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا. اس وقت عمر سعد نے مجھ سے کہا, اے ہرملہ یہ مشق خیمے تک نہیں جانی چاہیے. مختار میں نے اس وقت یہ کام کیا کہ 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب اس کو رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہو گیا سکینہ کی مشق میں. مشق سے پانی بہا اور عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے. عباس زمین کربلا پر منہ کے بل گرے, بازو موجود نہیں تھے کہ جن کا سہارا لیا جا سکتا. مختار کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا. اس نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا, اس نے تیسرے تیر کی درودات سنانا شروع کر دی. کہا امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے. زہرا کا لال زخمی تھا, سر تپا, مگر حسین زمین کربلا پر گر نہیں رہے تھے. اس موقع پر عمر سعد نے مجھے کہا, اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ غریب زہرا ذوالجناح سے زمین کربلا پر گرے. کہا اس موقع پر میں نے تیر کو کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے تو وہ تیر جا کر پیوست ہوا حسین کی پیشانی میں. حسین کی پیشانی پھٹی, خون کا فوارہ چھٹا اور پھر اس کے بعد حسین ذوالجناح پر ٹھہر نہیں سکے, زمین کربلا پر آئے. اور زمانے کے امام کی فریاد یاد ہے نا, میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا. یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے زور لگایا, سینے کے تیر پشت سے باہر نکلے. مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا. ہرملہ پھر ہاتھوں کو جوڑتا ہے, امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر, میں اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا. کہا تجھے بتانا تو پڑے گا, بتا تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا. اب ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا. حسین کہہ رہے تھے, اے فوج اشکیا تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا, اس بچے کا کیا قصور ہے. ارے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھ کر اس کو پانی پلا, مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. حسین کہتے تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پی لوں گا. لو میں نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹا دیا, تم خود آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. بچہ ریگزار کربلا پر تڑپتا رہا, مچلتا رہا, مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. اس کے بعد حسین نے پھر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا, بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اب اصغر نے اپنا چہرہ فوج اشکیا کی طرف کیا, سوکھی زبان باہر نکالی, سوکھے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کی. لشکر میں تلاطم ہے, فوج یوں پھیر پھیر کر رو رہی ہے. اور ایسے میں عمر سعد نے کہا, یا ہرملہ ایک کا کلام الحسین, اے ہرملہ حسین کا کلام قطع کر دے. اس وقت 3 بھال کا تیر میں نے کمان میں چھوڑا, وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا نرم گلا. اور اب میں نے تیر کو رہا کیا. مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا ہے فتقلب صبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، بچہ ذبح ہو گیا. حسین نے اصغر کا خون اپنے چلوں میں لیا، زمین پر ڈالنا چاہتے تھے. زمین نے فریاد کی اے حسین قیامت تک گنگا نہیں اگے گا. آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان نے فریاد کی اے حسین قیامت تک بارش نہیں ہوگی. حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہنے لگے ہاکذا القی جدی رسول اللہ، ارے میں اسی طرح سے اپنے جد مصطفیٰ سے ملاقات کروں گا، میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.